حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ وہ ہستیاں ہیں تو کہ گنبد خضرا کے نیچے آج بھی یہ آرام فرما ہے۔ یہ کتنا بڑا آپ کا قیامت تک کے لیے مقام اور سعادت ہے ان دونوں ہستیوں کی۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ میں یہ 2 بندے ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ کے روضہ انور کے اندر موجود ہیں، آرام فرما ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مزار، مبارک لحد ہے، مبارک قبر ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے، لحد اقدس ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کے بالکل سیدھ میں نہیں ہے بلکہ تھوڑی نیچے کر کے ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو سینہ ہے اس کے بالکل سامنے، بالکل سیدھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر ہے، وہاں سے آپ کی قبر شروع ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد آگے تیسری قبر، نبی پاک کی اس طرف قبر نہیں حضرت عمر کی بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر حضرت عمر کی قبر ہے۔ اور حضرت عمر کی قبر شروع وہاں سے ہوتی ہے جس سیدھ میں رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک قدم ہیں۔ اس ترتیب سے یہ مزارات گنبد خضرا کے نیچے آج بھی موجود ہیں، اور دنیا بھر کے عشاق جب رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں تو ان کو حضرت ابو بکر و عمر شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں بھی سلامی پیش کرنی پڑتی ہے، سلامی پیش کرنی چاہیے، سلامی پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس بات کو دماغ میں رکھیں، جو لوگ ان دونوں ہستیوں کے بارے میں بدظن ہیں یا ان دونوں ہستیوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، وہ ذرا اس بات کو دماغ میں رکھیں کہ جب ان دونوں ہستیوں پر آپ اعتماد نہیں کریں گے تو گویا آپ رسول اللہ کی سنت پر، آپ کی حدیث پر، آپ کے طریقے پر، آپ کی خلافت پر آپ اعتماد نہیں کر رہے، آپ جو ہے وہ انڈائریکٹ رسول اللہ پر اعتماد نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو آج بھی ان کو اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے۔ اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں میرے دوستوں کہ ایک کتاب ہے علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ علامہ سمہودی آج سے 500 سال پہلے مدینہ پاک میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے مدینہ پاک میں وفات پائی، مدینہ پاک جنت البقیع میں ان کا مزار ہے۔ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار جنت البقیع کے اندر ہے۔ علامہ سمہودی نے ایک کتاب لکھی ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، یہ عربی کے اندر کتاب ہے اور نیٹ پہ موجود ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا، وفاء الوفا علامہ سمہودی کی اخباری دار مصطفیٰ، مصطفیٰ کے شہر انور کی خبریں، یہ اس موضوع پر مدینہ پاک کی تاریخ پر یہ بڑی مستند کتاب ہے۔ اس میں آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے، ٹائم ہو گیا میں مختصر عرض کرتا ہوں، اس میں آپ یہ بات نقل کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے گا جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی کے جو خدام تھے، ان کے جو انچارج تھے، ان کا نام تھا شیخ شمس الدین ثواب۔ شیخ شمس الدین ثواب یہ خدام مسجد نبوی کے انچارج تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، ان کی روایت کو آپ نقل کرتے ہیں وفاء الوفا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر میں خدمت سر انجام دیا کرتا تھا اور تمام مسجد نبوی کے جو خدام تھے وہ میرے ماتحت تھے، تو مجھے میرے ایک خاص دوست نے آ کے بتایا کہ جو مدینہ کا گورنر ہے، مدینہ کا امیر ہے، امیر مدینہ کے پاس حلب کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے پیسے دے کر، درہم دے کر، سکہ رائج الوقت دے کر، تحائف دے کر کے ان کا تعلق بھی تھا امیر مدینہ کے ساتھ، اس بات پہ راضی کر لیا ہے کہ ہم اس گنبد کے اندر سے ابو بکر و عمر کی قبروں کو کھود کر ان کے وجود کو نکال لیں گے باہر۔ یہ وفاء الوفا کی روایت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو امیر مدینہ رضامند ہو گیا، تو آج رات متوقع ہے کہ وہ لوگ داخل ہوں مسجد میں۔ تو شیخ شمس الدین ثواب کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں، میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے،
मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कहाँ पे किस अदालत में जाऊं, किसके पास जाऊं दरखास्त लेकर। कहते हैं रोज़ा रसूल के पास आकर बैठ के मैं ये अर्ज करने लगा, रोने लगा, ज़ारो कतार रोता रहा। इतने में अमीर मदीना का कासिद आया, उसने कहा दरबार में तुझे बुलाया गया है। आप कहते हैं मैं दरबार में हाजिर हुआ। अमीर मदीना ने मुझे कहा कि आज रात कुछ लोग मेरे खास आदमी वो आएंगे मस्जिद नबी के अंदर, जो करते हैं करते रहने देना, तुमने उनके काम में मुदाखलत नहीं करनी। उसने कहा ठीक है। आप वापिस आए, शेख शमसुद्दीन सवाब आकर के फिर आपने दुआएं शुरू कर दी। रात हो गई, दरवाजे मस्जिद के बंद कर दिए। आप कहते हैं कि रात का पिछला पहर था, 40 के करीब लोग वो खुदाल वगैरह और वो मुख्तलिफ किस्म के आलात ले करके मस्जिद में बाबुस्सलाम से अंदर आए। दरवाज़ा मैंने खोला, मैं देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। बाबुस्सलाम से वो अंदर आए, जिस वक्त अभी वो मिंबर रसूल के पास नहीं पहुंचे थे, मिंबर मुस्तफ़ा के पास भी अभी नहीं पहुंचे थे, अभी दूर थे। तो कहते हैं कि मैंने क्या देखा, अल्लाह की कुदरत के ज़मीन शक हुई, ज़मीन फटी और वो सारा जो लश्कर था 40 अफराद का अपने साजो सामान के साथ वो ज़मीन के अंदर धंसता चला गया। कहते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अल्लामा सबूदी वफ़ाउल वफ़ा भी अखबार दार मुस्तफ़ा के अंदर ये रिवायत नकल करते हैं कि शेख शमसुद्दीन सवाब कहते हैं कि वो सारे लोग चले गए, मट्टी के अंदर बेबस हो गए। काफ़ी देर गुजरने के बाद अमीर मदीना ने मुझे बुलाया कि क्या बना, किधर हैं वो लोग, क्यों नहीं आए अभी तक वापस। जब काफ़ी रात बीत गई तो आपने कहा कि हज़रत मैंने ये कुछ अपनी आँखों से देखा है, वो ज़मीन के अंदर तनसा दिए गए हैं। अमीर मदीना ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। कहा अब खुद चल के देखते, निशानात मौजूद हैं। अमीर मदीना खुद चल के आया, उसने वो जगह देखी, वहाँ निशानात मौजूद थे। खबर वो मिंबर से पहले उनको ज़मीन के अंदर दंसा दिया गया था। दोस्तान गिरामी और कदर, मेरा ख्याल है ये जो मैंने रिवायत अर्ज की है अल्लामा सबूदी की किताब का हवाला दे करके, और ये जो हदीस इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अर्ज की है कि इमाम ज़ैन पाक फरमाते हैं कि अबू बकर उमर का मकाम व मर्तबा रसूलुल्लाह की बारगाह में वही था जो आज है, यानी आज भी रोज़ा रसूल के अंदर वो आराम फरमा है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर हमें बहुत कुछ समझने को मुयस्सर आ सकता है आपकी रिफ़ात व शान के हवाले से कि